أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الموت والحياة الشكر لمن بيده الخير والنجاة المعروف بالآيات والحمد لله المتفرد في وحدانيته والواحد في فردانيته والعالي في صفاته والمتميز في أفعاله والمتعالي في معبوديته الذي خلق الأشياء من العدم ولا يبلغه بعد الهمم قادر بلا نظير خالق بلا وزير والمتجلي بخلقه بآثاره والظاهر باعتباره وجعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا لأحبائه ومحلا لامتحانه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، ایران کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، اور جو مدافعین حرم ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، مخصوصاً جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی روز افزون ترقی کے لیے، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے، علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، آغا محسنی شیخ ابراہیم محسنی جو ہمارے دوست تھے ان کے، اور اس کے علاوہ جن کی یہ برسی کے ایام چل رہے ہیں، آغا حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاء الدین نظوی اور حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالجلیل نقوی اور پروفیسر خادم رضوی، اس کے علاوہ یہ جو ہمارے عظیم سردار اسلام قاسم سلیمانی، اور اس کے علاوہ عبدالمہدی مہندس، اور یہ جہاد میں جو مومنین شہید ہو گئے، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمیں
ویسا بنا دے جیسے ہمارے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جارود کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مصطفی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات محترم، آپ سب اس سردی کے موسم میں یہاں تشریف لائے ہیں اس لیے کہ آپ تعزیت پیش کریں اس شخصیت کی کہ جنہوں نے چند دن پہلے ہمیں چھوڑ دیا۔ اور یہ ایام واقعا کافی حزن کے ایام ہیں کہ ایک دو نہیں، ایک پوری لائن ہے کہ جن سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے ہم تسلیت بھی پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آغا ابراہیم محسنی کہ جن کے حوالے سے یہ باقاعدہ اس مجلس کو رکھا گیا ہے، اور ساتھ آغا ضیاء الدین، باقی بھی افراد ان کا بھی ترتیب چند جملوں میں ذکر کر کے میں اپنے بیان کی طرف آتا ہوں۔ آغا محسنی جن کی خدمات کسی لحاظ سے جو مشہد میں رہنے والا ہے وہ کسی صورت میں بھول نہیں سکتا۔ تقریباً میری ان سے آشنائی تو تقریباً کوئی 28-29 سال سے زیادہ ہے مشہد مقدس میں، اور جب بھی دیکھا ان کو انتہائی جدیت میں اور انتہائی کوشش میں اور علم دین کے حوالے سے اور خصوصاً اہل بیت کے حوالے سے ان کی جو عقیدت اور ارادت مندی جو ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ مخصوصاً مسائل کے حوالے سے کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کتابوں کے حوالے سے، اور انہوں نے اس میں ایک رنگ پیدا کیا کہ مطلب جو کوئی جا رہا تھا اس کو یہ کہ روایات مسائل کو دیکھ کے پڑھنا ہے اور کوئی ایسی نہ ہو جس میں اہل بیت کی توہین ہو۔ تو ان کی خدمات مدرسے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، مدرسہ آغا خوئی میں ایک نہیں دو نہیں کثیر تعداد میں طلاب ہیں جن کی انہوں نے تربیت کی، ان کو علم دین سے آشنائی کی۔ اور اس کے علاوہ اس دفتر میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس میں قدیم زمانے میں ان کی خدمات اور ایک عہدہ ان کا تھا کہ اس دفتر کو چلانے کے لیے قائد محترم کا یہ دفتر ایک ہی دفتر ہوتا تھا، امام علی کونسل کے حوالے سے بھی چلتا رہا سلسلہ۔ اس زمانے میں میں نے کوئی 20-22 سال پہلے مجلس پڑھی تھی آغا نثار صاحب کے گھر پہ، تو کہنے کا اس زمانے سے آگے ان کا وہ کردار ہے کہ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک تو یہ کہ خود خطیب، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 3 شخصیات آغا عبدالجلیل لکھوی خطیب بھی تھے بہترین، اور ٹیلی ویژن میں پاکستان میں بہترین مدافع حریم تشیع۔ ہر لحاظ سے کوئی سوال آتا تھا اس کا جواب دینے کے لیے آغا عبدالجلیل لکھوی کے آپ ابھی بھی دیکھیں، آپ کو اس میں یوٹیوب وغیرہ میں مل جائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک سوال جو اعتراضات آتے تھے اس کا بہت میٹھے انداز میں اور بہت اچھے انداز میں اس کا جواب دیتے تھے۔ اور دوسری شخصیت آغا ضیاء الدین۔ کون ایسا ہے جو آغا ضیاء الدین کی شخصیت سے آشنائی نہ رکھتا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے تعلیم کے لیے اور نصاب تشیع کے لیے کہ شیعت کا نصاب جو ہے وہ ہمارے ہاں گلگت بلتستان میں یہاں پہ شیعہ ہے تو یہاں پہ دوسروں کا نصاب کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں دوسروں کی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے؟ ہماری تشیع کی نصاب جو ہے اسلامیات وہ یہاں پہ، اور اس حوالے سے انہوں نے مظاہرے کیے اور احتجاج کیا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ انہوں نے مذہب تشیع کا دفاع نہ کیا ہو۔ خطیب بہترین تھے، بہترین فاضل شخصیت، یہ دوسری شخصیت کہ جن کو شہید کیا گیا اور آج ہمارے درمیان میں نہیں۔ اور اس کے علاوہ آغا ابراہیم محسنی ان کی خدمات تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں، آپ سب ماشاءاللہ خود مشاہدات آپ نے کیے ان کی خدمات میں۔ کبھی حوزے سے بات کرنی ہو تو طلاب کی طرف سے جن کو پیش کیا جاتا تھا آغا محسنی جائیں، کسی بزرگ سے بات کرنی ہو آغا محسنی کی شخصیت سامنے ہوتی تھی، کوئی قرارداد پیش کرنی ہوتی تھی آغا محسنی کی شخصیت، کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ ہر
ہمیں گیر شخصیت کہ ہر لحاظ سے جنہوں نے مذہب تشیع کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، اور خصوصاً طلاب ہند و پاکستان کے جو مسائل تھے ان پہ جس انداز میں جس نے روشنی ڈالی ہے اس کا نام ہے آقائے ابراہیم محسنی. آج وہ ہمارے درمیان نہیں. اور ہم کیوں آئے ہیں کہ ان کے ہاں ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو تعزیت پیش کرنے کے لیے، کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس درد میں، اس مصیبت میں اکیلے ہیں، ہم آپ کے ساتھ. اور اگلی منزل جو آتی ہے یہ ان کے بعد جو ایک بڑی عظیم شخصیت پروفیسر خادم رضوی صاحب کی سب جانتے ہیں. میں عزیزان محترم آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے پاکستان سے بندہ اٹھتا ہے، جہاز کی ٹکٹ لیتا ہے، کہاں جا رہا ہوں؟ کربلا جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ شام جا رہا ہوں زیارت کے لیے. یہ شام کا راستہ کھلوایا کس نے؟ یہ جو ہم شام جا رہے ہیں کہ پورے 100 کے 200 کے قافلے بن کے شام جا رہے ہیں، اگر قاسم سلیمانی کی شخصیت نہ ہوتی، آج مدافعین حرم نہ ہوتے، حرم کے دروازے تک وہ پہنچ چکے تھے. تو یہ حق ہے کہ جو عزادار ہے، جو ماتمی ہے، جو زائر ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ قاسم سلیمانی کو ہر روز یاد رکھے. وہ شخصیت ہے. فقط یہ قاسم سلیمانی ایران کے نہیں، ہمیں چاہت، ہمیں کی شخصیت، ہمیں ہر جگہ پہ. عراق میں آپ دیکھ لیں کہ کربلا سے کتنے نزدیک پہنچ چکے تھے، تب بھی کس کا نام آیا؟ قاسم سلیمانی کا. امریکہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں 40 کے زائرین میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو قاسم سلیمانی کی ایک آواز آئی کہ امریکہ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ 40 کے زائرین کو کچھ کہہ سکے. پھر قاسم سلیمانی. توجہ ہے نا بھائی؟ تو یہ ایک جہت نہیں، وہی قاسم سلیمانی کہ جن کا امریکہ کہہ رہا تھا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن ایک یہاں سے علی کے چاہنے والوں نے ایسے میزائلوں کی بارش کی ہے کہ وہ سب کے سب وہیں پہ دب کے رہے. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. وہی جب کیا بات ہے، سپر پاور کس کو کہتے ہیں کہ ادھر سے میزائل چلے ہیں اور اس کے بعد جب تقریر کر رہا ہے تو اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں اور اس کی زبان رب کی کام نہیں کر رہی. کیوں؟ کہ یہاں سے علی والوں نے چلائے تھے. اور ظاہر میدان میں جنگ میں کھڑے ہونا حیدر کرار کے ماننے والوں کا کام ہے. میدان جنگ میں وہی کھڑا ہوتا ہے کہ جس کا امیر، جس کا امام علی ابن ابی طالب، جو حیدر کرار. پیغمبر نے ایسے نہیں کہا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا. یہ ہے حیدر کرار. تو اذان محترم وہاں پہ کہتا کہ نہیں ہم صلح چاہتے ہیں، ہم تو ایران سے بغیر شرط کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ یہاں سے امام نے ایک جملہ کہا تھا، حضرت امام خمینی نے کیا جملہ کہا تھا کہ امریکہ کی مثال اس کتے کی مانند ہے کہ وہ بھونکتا ہے لیکن جب اس کے قریب آ جاؤ تو بھاگ جاتا ہے. دور سے بولنے کی عادت ہے لیکن جب قریب جاؤ تو فوراً ڈر کے چلے جاتا ہے. دور سے بھونکتا رہے گا میں یہ کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اب تو ایران ماشاءاللہ بہت طاقتور ہے الحمدللہ. جس زمانے میں ان کے پاس ایمبولینسیں نہیں تھی جنگ کے زمانے میں، اور اٹھا کے اپنے مریضوں کو اور زخمیوں کو وانت میں اٹھا کے لے کے آتے ہیں، تب ایران نہیں آ رہا. اب تو الحمدللہ وہ نور اللہ نور ہے. اور اس وقت پورے اسلامی ممالک میں جو کھڑا ہے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے، وہ ایران الحمدللہ. پروردگار عالم کا کرم ہے آپ سب یہاں تشریف لائے. یہ ہستیاں، یہ شخصیت اور جہاد میں جو ایران کے لوگ شہید ہوئے ان کی تعزیت پیش کرتے ہیں رہبر معظم کی خدمت میں اور تمام ان کے گھر والوں کی خدمت میں. تو اذان محترم میں چند جملے جو میں نے عرض کرنے تھے تبرکاً و تیمماً میں نے عرض کیے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب العزت رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا، معظم کیا. ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا، معظم کیا، محترم بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو چلایا زمینوں پہ، دریاؤں پہ، سمندروں پہ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا، ہم نے عطا کیا. اور ہم نے ان کو اپنی دوسری مخلوقات میں فضیلت عطا کی.
تو عزیز محترم یہ ہے قرآن سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا، محترم بنایا. کس وجہ سے؟ کھانے پینے کی وجہ سے. ہم نے انسان کو محترم بنایا بڑے گھر ہونے کی وجہ سے. ہم نے انسان کو محترم بنایا کہ اس کی اولادیں زیادہ ہیں اس وجہ سے نہیں. عزیزان محترم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب دنیا میں خلق کیا، پیدا کیا، تو وہ لا تعلمون کی منزل پہ تھے. انسان کو جو فضیلت عطا ہوئی ہے اس کے کھانے کی وجہ سے، ہوٹلوں کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے فضیلت عطا ہوئی. حضرت آدم کو اللہ نے جو افتخار عطا کیا ملائکہ کے سامنے، تو کیا جملہ کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، علم. امیر کائنات کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ امیر کائنات کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. یہاں بھی فضیلت علم. معصومین کی فضیلت موجود ہے. حسب کی وجہ سے فضیلت ہونا اور بات ہے، نسب کی وجہ سے فضیلت ہونا اور بات ہے، اور علم کی وجہ سے فضیلت ہونا. یہ اکرمیت، یہ عالمیت، یہ افضلیت معصومین کی کیا ہے کہ جب کسی نے کوئی سوال کیا تو معصومین نے فوراً جواب دیا. علم کی منزلت. یہ آج کو بلاغہ مولا کا اٹھا کے دیکھیں کہ ایک ایک جملہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو دل گزر جاتے ہیں. کیوں؟ علم کی وجہ سے. آج جن کے مثال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں کیا فضیلت ہے؟ علم کی منزلت، عالم کی منزلت ہے. عالم کو دیکھنا عبادت. عالم جی بات ہے، النظر الی العالم عبادت. عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. منیت المرید علامہ آیت اللہ شہید ثانی لکھتے ہیں کہ اس گھر کو دیکھنا عبادت ہے جس میں عالم رہتا ہے. اس گھر کو دیکھنا عبادت ہے جس میں عالم دین زندگی بسر کرتا ہو. وہ گھر قابل عبادت ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سب مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو اگر میں یہ جملہ کہہ دوں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ عالم کو دیکھنا عبادت ہے تو جو باب مدینۃ العلم، جو رسول کے علم کا دروازہ ہو کہ جہاں سے علم آگے جاتا ہے، تو یہ بدرجہ ہونا عبادت ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ عالم جس جگہ سے گزر جاتا ہے، منیت المرید اٹھا کے دیکھیں کہ عالم جس شہر سے گزر جائے 40 دن کے لیے اس شہر کے مرحومین سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. مردوں سے صرف عالم گزر جائے، عالم چلا جائے تو وہاں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. تو اگر کبھی یہ واقعہ سنیں کہ امام حسین ایک قبرستان میں آئے اور 40 دن کے لیے مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا تو تعجب نہ کیجیے گا. نحن العلماء، ہم علماء، وشیعتنا المتعلم، ہمارے شیعہ جو ہے وہ طالبان علم دین ہے. تو عزیزان محترم یہ ہے ان کی مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضلیت رکھتی ہے. کیوں کہ عالم نے ایک جملہ لکھنا ہے اور دنیا یقین جانے خدا شاہد ہے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے باقاعدہ کئی مقامات پہ ادھر رہبر کی ایک تقریر آتی ہے، پوری دنیا کے لکھنے والے اس کا ترجمہ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے سرداروں کو، اپنے اپنے بزرگواروں کو کہ بھئی انہوں نے یہ جملہ کہا ہے. تحلیل ہوگی، بڑے بڑے صدر بولتے کوئی نہیں دیکھتا. کیوں؟ ایک تو مملکت کا سربراہ اور دوسرا عالم اور ولایت فقیہ کے درجے. تو ایک جملہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پوٹین کا یہ جو صدر ہے روس کا، اس کا ایک بیان ہے. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواص پڑھے تھے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. جو ان کے پاس جاتا تھا وہ مبہوت ہو جاتا تھا.
کہتے ہیں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جب میں آیا ہوں ایران اور رہبر کی شخصیت کو دیکھا ہے تو میں اپنے آپ پہ نہیں رہا. یہ عالم کو دیکھنا عبادت, عالم کے گھر میں جانا عبادت. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں, صلوات نہیں پڑھے, میں آپ حضرات سے دوبارہ درخواست کروں گا اگر آگے آ جائے تو باہر آنے پیچھے بیٹھنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پھر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. تو توجہ ہے نا بھائی, خدا آپ کو سلامت رکھے کہ انسان کو فضیلت کس سے حاصل ہے؟ علم. اللہ رب العزت نے انسان کو فضیلت کس لیے حاصل عطا کی؟ علم کی وجہ سے. جو حالا گھر میں بیٹھے ہوتے بوڑھے کو پوچھتا نہیں ہے, لیکن عالم اگر علم کی منزل پہ آ جائے تو آیت اللہ مرشی نجفی 95 سال کے یا 90 سے اوپر تھے, تو جب وہ چلتے تھے تو لوگ ان کے قدموں کو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کیا علم کی وجہ. یہ آپ قصص العلماء اٹھا کے دکھائیں علامہ تنکابنی کی کہ قدم قدم پہ علماء کے واقعات ہیں. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. اور فقط علم نہیں, علم کے ساتھ تقوی, علم کے ساتھ عبادت, علم کے ساتھ عمل اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے. خدا شاہد ہے. آج آپ دوسروں کے جو بڑے بڑے مفتیان اعظم ہیں, ان کا نام نہیں لیتا, کہ اگر ان کے مفتیوں کی تصویر بچوں کو دکھا دیں تو رات کو سونا کسی کی آنکھ نہیں ہے, کوئی اتنے خوفناک چہرہ ہے کسی یہ, لیکن ہمارے علماء کو دیکھ کے انسان کا دل کرتا ہے کہ دیکھتا چلا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ روحانیت ہے, وہ محبت اہل بیت ہے کہ جو مجسم ہو کے علماء کے چہرے سے نمودار ہوتا ہے. ایسے نہیں عبادت, وہاں تو دیکھنا عبادت کیا, وہاں تو ضلالت دیکھ رہا ہوں. انسان اگر پریشان نہ ہو تو دیکھے تو پریشان ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا آپ نے فلاں ان کو دیکھا, کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ دیکھے وہ آئے, میں نے کہا ضرورت ہی نہیں دیکھنے کی. ادھر ادھر گلیوں میں وہ دیکھتا ہے کہ جس کے پاس کسی چیز کی کمی. خدا شاہد ہے, محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پاکستان کے سارے ٹیلی ویژنوں پہ اتنی داڑھی والے, اتنی یہاں تک جتنی بھی داڑھی ہو, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بیان دے رہے ہوتے حسین ہمارا بھی ہے, حسین ہمارا بھی ہے. وہ کہتا ہے حسین ہمارا, یہ کہتا ہے حسین ہمارا, وہ کہتا ہے حسین ہمارا, وہ کہتا ہے حسین ہمارا. ہر کوئی کہتا ہے حسین ہمارا ہے. کبھی ہم نے بھی کہا تمہارا ہمارا, اس لیے کہ ہمارے امام ایسے امام ہیں. اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے جن کو مانتے ہوئے, جن کی مانتے ہوئے, جن سے مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. اور جو ہے کہ ان کو مانتے ہوئے, ان کی مانتے ہوئے, ان سے مانتے ہوئے ہمیں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی. اور مجھے یہاں اللہ بڑا, میں اکثر مجالس میں کہتا رہتا ہوں, مشہور کافی عرصے کے بعد صغیر میں بھی جانتے ہیں کہ 20-22 سال پہلے میں نے امام علی کو میں پڑھا تھا, اس کے بعد اب میں آج پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ کہ زیادہ پاکستان میں وہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کا سجدہ اور ہے, حیدر کا سجدہ اور ہے. توجہ جملہ دینا چاہتا ہوں, مسلمان کا سجدہ اور ہے, حیدر کا سجدہ, عام بندے کا سجدہ اور ہے, عالم کا سجدہ اور ہے. کہتے ہیں کہ ساری رات جاہل کا عبادت کرنا, عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے افضل. کیا بات ہے بھائی آپ کے سننے کے. عالم کا سونا جاہل کی نماز تہجد ساری رات پڑھنے سے بہتر ہے. تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا ہاتھ کو جوڑ کے, جب عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے افضل ہے تو کبھی اگر حیدر کرار بستر رسول پہ سو کے, کیا بات ہوئی آپ کے سننے کے, کیا کہتے ہیں, کبھی حیدر کر رہا بستر پہ سو کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کی آیت منگوا دے. یہ عالم ہے, یہ مومن کا سونا ہے, تو امیر المومنین کا محمد و آل محمد بلند صلوات. تو ہر ایک کا سجدہ ہو رہا ہے.
بچے کا سجدہ اور ہے، آمندے کا سجدہ اور ہے، مومن کا اور ہے، متدین کا اور ہے، متقی کا اور ہے، عالم کا اور ہے، طالب علم کا اور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. ان الملائکہ جمہوریت الملک میں اٹھا کے دیکھیں کہ شہید لکھتے ہیں کہ فرشتے جب طالب علم چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم. اور چوتھے امام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ مرحباً طالب علم کے لیے طالب علم ہے عالم. تو میں نے جملہ کہا تھا کہ مسلمان کا سجدہ اور ہے، حیدر کا سجدہ اور ہے. مسلمان کا رکوع اور ہے، حیدر کا رکوع اور ہے. مسلمان کا سجدہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل، علی کا سجدہ اس کے معبود ہونے کی دلیل. مسلمان کے سجدے سے وہ مسلمان ثابت ہوتا ہے. علی سجدہ کرتا جاتا ہے. تو لوگ یہ جملہ فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حبیب السیر کتاب کا نام ہے، اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں واضح لکھا ہے کہ اذا فرض علی ابن ابی طالب، کہ جب علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو مدینے کے لوگ اپنے گھروں کے باہر بیٹھ جاتے تھے اور حضرت حیدر کرار کو دیکھ کے ایک ایک صفت پہ کلمہ پڑھتے تھے. ما اطیب هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اسقى هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اولى هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اغنى هذا الفتى لا الہ الا اللہ. کتنا حسین ہے یہ لا الہ الا اللہ، کتنا خوبصورت ہے لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر ہے لا الہ الا اللہ، کتنا غنی ہے لا الہ الا اللہ، کتنا عبادت گزار ہے لا الہ الا اللہ. اور آگے لکھتے ہیں فَكَانَتْ رُؤْيَتُهُ تَحْمِلُهُمْ عَلَىٰ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ. علی کا دیدار لوگوں کو کلمہ توحید پڑھنے پہ مجبور کیا دیتا. فَكَانَتْ رُؤْيَتُهُ، ان کا دیدار تحملہم علی کلمۃ التوحید. نبی معجزے دکھاتے رہے، کہو لا الہ الا اللہ، کہا نہیں کہیں گے. معجزے دکھائے جا رہے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ، کہتے ہم نہیں کہیں گے. اور ادھر حیدر کرار گزر رہے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، جو معجزوں میں کمال ہے وہ علی کے چہرے میں کمال ہے. سبحان اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ دیکھنا ہی بات. عالم کا دیکھنا کیا ہے؟ وہاں پہ چہرہ دیکھا تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. عالم کا چہرہ دیکھا، میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر کبھی تم پریشان ہو تو عالم کا چہرہ دیکھ کے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. کیا بات ہوئی. یہ عالم کا چہرہ دیکھ کے دعا رد نہیں ہوتی. تو اگر کوئی امام رضا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرے تو اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ہاں، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور پکارنے کا طریقہ. ایک عالم شخص جھگے امام کی خدمت میں آیا، اللہم، اور آگے کہتے ہیں مولا پریشان تھا. مولا نے کہا تیری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے، 1 سال تیری زندگی کی باقی ہے. تو کہتا مولا مجھے کوئی ایسا کام بتا دے کہ جو میری نجات کا سبب بنے اس 1 گھنٹے کے اندر. تو مولا نے کہا جاؤ کسی عالم کے پاس اور جا کے علم حاصل کرو. 1 گھنٹہ باقی ہے. مولا یہ نہیں کہتے نماز تہجد، مولا یہ نہیں کہتے عالم کے پاس جا کے بیٹھو اور علم حاصل کرو. 1 گھنٹہ تیری زندگی. شب قدر کے اعمال میں دیکھ لیں کہ یہ عمل کرنا، یہ سورت پڑھنی، یہ سورت پڑھنی، مفاتیح میں اور دوسری کتابوں میں. اور لکھا افضل ترین عمل شب قدر میں کیا ہے کہ انسان علم حاصل کرے. تو بھائیو یہ علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے. اور اگر کوئی علم دے رہا ہو، وہ شخصیت ہے آقائے ابراہیم محسن کی. ایک نہیں کتنوں کو طالب علم بنایا. اور کوئی آتا اور آ کے درس کے لیے اس نے بسم اللہ، لیکن قواعد کی نظم و ضبط کی پابند.
یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ ہم آج 7 بجے کا ٹائم ہے اس کا امتحان یا کلاس کا, تو ہم جا رہے ہیں 7:30 بجے. کیوں؟ مولا کائنات کی وصیت ہے وہ نظم امر کو, اپنے امر میں نظم و ضبط رکھنا اپنے کاموں میں. یہ نہیں ہے وقت. مرحوم امام کے لیے میں نے پڑھا ہے, سعید بھائی بھی جانتے ہیں کہ مرحوم امام کے لیے میں نے خود پڑھا ہے کہ نجف کے علماء اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے آپ کے آنے اور درس کے شروع کرنے کے لیے. وقت کی پابندی سب سے بڑی. اور یہ اس طریقے سے خدا شاہد ہے کہ مشہد میں ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے ان کے جانے سے. ایک بہت بڑی شخصیت. میں بچوں کی خدمت میں آپ فقط اکیلے نہیں. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا باپ چلا گیا. طلاب علوم دین جو یہاں پڑھ رہے تھے, جو مدرسے میں تھے, ان کی شفقت پدری سے محروم ہو گئے. بہت عرصہ بیماری میں کاٹا, لیکن بہرحال اس وقت وہ معصوم کی بارگاہ میں, امام زمانہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جوار معصومین خصوصاً جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے. قائد ملت جعفریہ نے ایک پیغام اس شخصیت کے حوالے سے بیان کیا کہ جو واقعاً اس طرح کا بیان ہے کہ جس میں ان کی شخصیت کو کما حقہ بیان کیا ہے کہ اس شخصیت کی خدمات کو ایک دو نہیں. مرحوم مغفور حجت الاسلام شیخ ابراہیم محسنی فرد شائستہی بود و خدمات قابل قدری ارائے نمودن ان جانب اخیراً در سفری کے مشہد مقدس داشتم منزل ایشان رفتم و عیادت نمودن. بیمار تھے تو قائد خود ان کے گھر پہ جا کے عیادت کرنے گئے. من ازشون تقصیر یا کوتاہی نہ دیدہ. بہت بڑا جملہ ہے کہ کتنی مرتبہ آیا کہتے ہیں میں نے ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی. یہ کون؟ ایک خود وہ شخصیت کے جو ایک جلیل قدر اہم ہستی نہیں ہے. کہتے میں نے اس کے بعد خداوند متعال خدمات فراوان ایشون را بے فضیرت و مراحل اخروی ایشون را آسان بے فرمایا من برائے قلوب درایات ایشون دعا گو حسن. ہم سب بھی دعا کرتے ہیں پروردگارہ ان کی اور جو ہمارے بزرگان ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے. ظاہر ہے آپ کے بھی عزیز اقربا اس دنیا میں کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی ماں, کسی کا عزیز رشتہ دار نہیں. میری دعا ہے پروردگارہ ان سب کے درجات کو بلند تر فرمائے. ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا, باعزت بنایا, کرم اللہ بنایا, عزت والا بنایا. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی اہمیت کو سمجھ سکے. ہم نے اس کو عزت والا بنایا. خدا شاہد ہے کہ انسان نہیں تھا لیکن سورج تھا, انسان نہیں تھا لیکن چاند تھا, انسان نہیں تھا لیکن پانی موجود تھا, ستارے تھے, ہوا تھی. یہ سب چیزیں ہیں ضرورت, اور انسان آیا ضرورت مند بن کے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ضرورت ہوتی ہے میں اس کو پہلے حل کرتا ہوں, ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. بیماری کی دوا پہلے بنتی ہے, بیمار بعد میں آتا ہے. تو اللہ رب العزت انسان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تجھے, تو اپنی اہمیت کو سمجھ, میں نے تجھے ظاہر جب ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو موت کا ذکر کیا جاتا ہے. میں یہاں ایصال ثواب کی مجلس میں زندگی کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ جو دنیا سے گئے من مات علی حب آل محمد, یہ زندگی ہے, یہ موت نہیں ہے, یہ حیات جاودانی ہے. مردہ ہم لوگ ہیں, چلتے پھرتے جنازے ہیں, وہ زندہ ہے جو معصوم کی بارگاہ میں موجود ہے. انسان ہم نے تجھے کرم اللہ بنایا, صاحب حیثیت بنایا, عزت والا بنایا. توجہ فرمائیے گا, انسان خلق کس سے ہوا؟ عناصر اربع سے. مٹی تو اس میں گن سے, عناصر اربع سے خلق ہوا, مٹی, پانی, آگ اور ہوا. ان چار میں انسان جو ہے ہمارے وجود میں آیا. لیکن ابلیس نے 3 عنصر کو ایکسپٹ کر لیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ پانی سے بنے, یہ ہوا سے بنے, یہ آگ سے بنے, مٹی کا انکار کیا. تو 3 کو اقرار کر کے 1 کا انکار کیا. کہتا میں نہیں مانتا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, وہاں فضیلت کیا تھی؟ علم کی فضیلت.
اس نے علم کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا، تو ملعون بھی ہے، مطرود بھی ہے، اور قیامت تک میری تجھ پہ لعنت ہے۔ تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جو علم کے اسماء کے حامل کا انکار کرے تو اللہ کی نظر میں قیامت تک ملعون ہوتا ہے، اور جس کا خدیر میں اعلان کیا جائے جو کہ اس کا انکار کرتا اے انسان، ہم نے تجھے کرم اللہ بنایا، ہم نے تجھے عزت والا بنایا، ایسے نہیں بنایا، ہم تجھے ملاوٹی چیزیں نہیں دیتے، من الطیبات، ہم نے تجھے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ اب وہ تیری مرضی ہے، مردہ مرغیاں کھائے، میں نے تجھے حلال رزق دی ہے، تیری مرضی ہے کہ تم ملاوٹ کرے، ملاوٹ ہم نہیں دیتے، تو خود کرتا ہے، ہم نے تجھے طیب رزق عطا کیا۔ انسان ملاوٹ تو خود کرتا ہے، کس لیے؟ کما خدا شاہد قرآن کی ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، زبر زیر، سب معجزہ ہے۔ قرآن کو اتنی آسان کتاب نہیں ہے کہ جو عقل انسانی سے سمجھ میں آ سکے، یہ اتنی مشکل اور مغلق کتاب ہے کہ پوری دنیا کو جس قرآن کا ابھی تک بے سمجھ میں نہیں آیا، یہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ دنیا اس کا بے نہیں سمجھ سکی۔ قرآن کو سمجھنا تو بہت مشکل بات ہے۔ اللہ یہ انسان کی اہمیت بتا رہا، انسان دیکھ تو اتنی عزت والا ہے، میں نے تمام مخلوقات کے منہ جھکائے کھانے کے لیے، بکری منہ جھکا کے کھاتی، گائے منہ جھکا کے کھاتی، ہر جانور جو ہے وہ منہ جھکا کے کھاتا ہے، لیکن انسان میں نے تجھے جھکنے نہیں دیا غذا کے سامنے، میں نے تیرے منہ اور غذا کے درمیان میں ہاتھوں کو وسیلہ بنایا کہ غذا اٹھا اور منہ میں ڈال دے۔ جس طرح کھانے کے لیے ہاتھ وسیلہ بنے، اسی طرح عبد اور معبود کے درمیان میں یہ 14 وسیلہ بنے۔ انسان ہم نے تجھے عزت والا، اپنی اہمیت کو سمجھ، اور اس آیت کے بعد اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم مسجد کے پیش نماز کے ذریعے نہیں بلائیں گے، ہم بادشاہی مسجد کے خطیب کے ذریعے نہیں بلائیں گے، ہم امام کے ذریعے پکاریں گے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر چلا جائے۔ یہاں پہ اللہ اس آیت سے 70ویں سے 71ویں آیت میں اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے تجھے جو عزت عطا کی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا انسان کو اشرف کیوں قرار دیا گیا ہے؟ انسان اشرف کس وجہ سے ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کا تعلق نجف اشرف کے ساتھ ہے، تو جس کا نجف اشرف سے تعلق نہ ہو، نہ اس کے اندر اشرفیت ہے نہ علمیت ہے۔ تو عزیز محترم، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے انسان میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے زمینوں پہ چلایا، سمندروں پہ چلایا، اس لیے تاکہ تو معرفت حاصل کرے۔ کس چیز کی؟ جو امام وقت ہے، امام زمان۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں کس انداز میں، خدا جانتا ہے کہ امام اس وقت کس عالم میں ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں کوئی شہید ہوتا تھا، امام حسین فوراً پہنچتے تھے نا جنازے پہ، ادھر آواز، بلکہ جون نے جملہ کہا تھا، مولا میں حبشی غلام ہوں، آپ نہ آئے، میں ہی بے خاک میں مل کے ختم ہو جاؤں گا، مولا آپ نہ آئے۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ 3 شہیدوں کے لیے مولا اتنی تیزی سے گئے کہ جتنا کسی کے لیے نہیں۔ ان میں سے ایک حضرت جون ہے، کالبرق الخاطف، جیسے بجلی کی چمک ہوتی ایسے امام حضرت جون کی لاش میں پہنچے۔ ایک تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج جو یہ شہداء ہیں کیا امام وقت ان کے جنازوں پہ نہیں بیٹھتے؟ ہر انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی انسان کی خوشی ہوتی ہے، کبھی انسان کی غمی ہوتی ہے۔ انسان یاد کرتا ہے یار میرا وہ دن کتنا خوبصورت تھا، پھر جب غمی کا سوچتا ہے تو غمی سیدہ کی شہادت کے بعد کسی نے مولا علی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ ڈالے۔
سیدہ اس دنیا سے گئی نہیں، میرے مولا کو کسی نے ہنستے ہوئے دے دے دائم البکا. لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب حسنین آتے تھے میرے مولا خاموش ہو جاتے تھے. اسی طرح سے کہ سیدہ دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہے، لیکن جب علی امیر المومنین آتے تھے تو سیدہ دیواروں کو چھوڑ دیتے تھے. خدا آپ کو کسی میری دعا ہے انشاءاللہ وارث زمانہ کا ظہور ہوگا، انتقام لیا جائے گا سیدہ. میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے، خصائص فاطمیہ علامہ کجوری کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے بہت قدیم، اس میں ایک جملہ بڑا پیارا ہے، عجیب سا جملہ ہے. یہ عراق میں ایک لکڑی ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں عود عراقی. نام کھانے ہوٹلوں میں دکھی ہوگی، ریسٹورنٹ میں لکڑی ہوتی ہے، اس سے دانتوں میں خلال کیا جاتا ہے، اگتی باریک باریک لکڑیاں ہوتی ہیں، اس کے تیلیاں جسے آپ کے. تو امیر المومنین ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ اس سے اپنے دندان مبارک میں خلال کر رہی تھی. آپ جانتے ہیں جب دانت میں خلال کیا جاتا ہے تو ہلکا سا خون نکل آتا ہے نا دانت میں، تو سیدہ کے دندان مبارک سے ہلکا سا خون نکل آیا. امیر المومنین داخل. امیر المومنین کی جب نگاہ سیدہ کے دندان مبارک پہ پڑی تو مولا اس لکڑی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، میری سیدہ کے دندوں سے خون نکل. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو علی اتنا برداشت نہ کر سکے کہ دانتوں سے اتنا سا خون، ذرا تصور کریں کہ جب غسل کا وقت آیا ہوگا، ایام شہادت جناب سیدہ، تو اس ٹائم میرے مولا کا کیا حال ہوا ہوگا. میرا مولا امیر المومنین دائما بکا ہوگا، جب بیٹھتے روتے ہیں، جب کھڑے ہوتے روتے ہیں. سیدہ دائما اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ امیر المومنین تو بہت روتے ہیں، آئے امیر المومنین کو ہم باتوں میں لگاتے ہیں، مولا سے باتیں کرتے ہیں. خیر مولا کا اس گریے سے باہر آتا، مولا کے پاس آ کے بیٹھے. مولا ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوشیاں ہوتی ہیں، کچھ غمیاں ہوتی ہیں. مولا آپ کی زندگی کی خوشیاں اور غمیاں کون سی ہیں؟ تو مولا نے کہا میری زندگی کی 3 خوشیاں ہیں اور 3 غمیاں. کہا مولا کون کون سی؟ کہا پہلی خوشی تو میری یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے میں میری آمد. دوسری خوشی سیدہ سے میرا عقد. تیسری 2 روایتوں کے مطابق ایک غدیر میں اعلان کہا مولا نے، اور ایک یہ کہ میں نے بتوں کو توڑا ہوا. کہا مولا غمیاں کون سی ہیں؟ مولا نے کہا پہلی غمی جس نے جو اسلام کی کمر کو جس نے ہلا، جس نے مجھے بہت رلایا. کہ مولا کون سی غمی ہے؟ کہ وہ غمی ہے میرے چچا حمزہ سید الشہداء کی شہادت. بات یہاں تک پہنچی. پھر مولا نے کہا دوسری میری غمی کون سی ہے؟ کہا میری غمی وہ ہے کہ جب میرے زانوں پہ اللہ کے محبوب نے دائی اجل کو لبیک کہا. کہ مولا تیسری آپ کی غربت کون سی ہے، مظلومیت کون سی ہے، اور آپ کی وہ غمی جو آپ کو ہمیشہ رلاتی ہے. راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا مولا اٹھے اور مسجد کے چاروں طرف دیکھا، ستونوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. پوچھا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہیں حسنین تو نہیں کر رہے. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا میری تیسری مصیبت وہ ہے کہ جب میں نے سیدہ کو قبر میں اتارا. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. اگر میں نے ایک جملہ کہا نا آپ کے سامنے، مولا فرماتے آج میرا جی یہ چاہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ
وہ آپ کبھی کسی مصیبت میں نہ روئے جو میرے چچا حمزہ پہ گریا کریں گے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں نا، ہر گھر سے رونے کی آواز تھی، لیکن حضرت حمزہ کے گھر سے کوئی رونے کی آواز نہیں تھی۔ تو پیغمبر نے کہا اما امی الحمزہ فلا بواکی لہ اليوم، میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نظر مان لیں کہ اگر میں مدینے گیا تو میں مدینے سے پیدل حضرت حمزہ کی قبر پہ جاؤں گا تو اسی سال آپ کو مدینے کی زیارت نصیب ہوتی۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ پہلی مصیبت ہے میرے مولا کی۔ میں تیسری مصیبت میں ابھی نہیں آ رہا، پہلی مصیبت یہ کون؟ سیدہ پہ جب دروازہ گرا ہے نا تو سیدہ کیا کرتی تھی؟ حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے، رسول اللہ نے ایک درخت لگایا تھا حضرت حمزہ کی قبر پر، سیدہ اس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ بار بار جملہ کہہ رہا ہے بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اس درخت کے پتہ چلا ظالموں کو فقط دروازہ نہیں گرا سیدہ کے اوپر، میں نے پڑھا ہے کہ چند دن کے بعد اس درخت کو بھی کاٹ دیا جس کے سائے میں سیدہ بیٹھتی تھی۔ عزادارو بیت الحزن بنا، وہ نہ رہا۔ آئے چلے چلتے مدینہ، پیغمبر کو حضرت حمزہ کا جنازہ نظر نہیں آیا، حضرت حمزہ کی کوئی خبر نہیں۔ ملتا ہے کہ جب پیغمبر نے یہ جملہ کہا نا میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، تو اصحاب نے اپنی عورتوں اپنی خواتین کو کہا جاؤ حضرت حمزہ کے گھر میں جا کے حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ تو جب خواتین نے ماتم کیا ہے تو پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا اللہ تم پہ رحمت نازل کرے، اللہ تم پہ رحمت نازل کرے، تم نے میرے چچا حمزہ کے لیے گریہ کیا۔ خدا کی قسم جو آج امام حسین پہ روتا ہے رسول کی آواز آتی ہے خدا تمہیں کسی غم میں نہ، مجھے یقین کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ ڈھونڈ کے آؤ میرا چچا حمزہ کہاں ہے۔ ملتا ہے کہ یہ ادھر گئے ادھر گئے، لاشوں کو ہٹایا، دیکھا نیچے سے ایک لاش برآمد ہوئی، میرے ہاتھ جڑے ہوئے آپ کے سامنے نہیں، امام عصر کے سامنے۔ مجھے یقین ہے میرا مولا یہاں تشریف فرما ہے، مجھے یقین ہے میرا بارواں یہاں موجود ہے، امام زمانہ موجود ہے۔ جب لاش باہر آئی ہے نا حضرت حمزہ کی، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، کان کٹے ہوئے تھے، ناک کٹا ہوا تھا، آنکھیں نکلی ہوئی تھی، شکم چاک تھا، کلیجہ باہر تھا، کلیجہ چلا۔ خدا گواہ ہے اس صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا اگر میں ایسے جا کے اطلاع دوں تو میں کیسے دے سکتا ہوں، یہ چلا گیا۔ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا جا کے کہ میں نے اس حال میں حضرت حمزہ کا جنازہ دیکھا۔ پیغمبر نے پھر کہا کون ہے جو مجھے میرے چچا حمزہ کی خبر لا کے دے۔ امیر المومنین گئے، لاش کو دیکھا، ملتا ہے 3 مرتبہ امیر المومنین زمین پہ بیٹھے اور کھڑے ہوئے۔ عزادارو فوراً پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لاش تو مل گئی ہے لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ لاش کا کیا حال ہے۔ پیغمبر لاش پہ پہنچے، آپ نے جو لاش دیکھی ہے، ملتا ہے پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے امامہ سر سے اتار کے اتنی اونچی آواز میں رسول نے گریہ کیا، ہر پیغمبر کے رونے کی آواز بلند تھی۔ آپ نے کہا میں 70 لوگوں کو ایسے ہی قتل کروں گا جیسے میرے چچا حمزہ کو قتل کیا۔ ملتا ہے فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں انتقام لوں گا۔ عزادارو پیغمبر نے اپنی ابا حضرت حمزہ کے بدن پہ ڈالی۔ حضرت حمزہ کا قد بڑا بلند تھا، رشید تھا، پیغمبر کی ابا ان کے گھٹنوں تک آئی۔ اب پیغمبر جا رہے ہیں، جھاڑیاں لے کے آ رہے ہیں حضرت حمزہ کے قدم چھپانے کے لیے، جھاڑیاں ڈالی۔ ملتا ہے ابھی اسی عالم میں تھے، کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ حضرت حمزہ کی بہن آپ کی پھوپھی بی بی صفیہ آنا چاہتی ہے اپنے بھائی کے جنازے۔ پیغمبر نے کہا روک دو، نہ آنے دو، روک دو۔
نہ آنے دو. کہا یا رسول اللہ وہ اصرار کر رہی ہے, میں نے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے. کہا میں نے کہا نہیں, اس حالت میں کوئی بہن اپنے بھائی کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی. یا رسول اللہ آپ نے تو یہ جملہ کہا ہے نا کہ اس عالم میں کوئی بہن اپنے بھائی کا جنازہ نہیں دے سکتی. یا رسول اللہ ذرا کربلا آئیے, ارے 70 قدم کے فاصلے پہ شمر خنجر مار رہا ہے اور آپ کی زینب. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. آپ نے گریہ کیا, سیدہ راضی ہو گئی, رسول اکرم راضی ہو گئے. مجھے یقین ہے عزاداروں میری جان قربان. کہا یا رسول اللہ وہ ضد کر رہی ہیں, میں نے آنا ہے. کہا ان کو روک دو. کہا یا رسول اللہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں منہ پہ تماچے نہیں ماروں گی, میں اپنے سر سے چادر نہیں اتاروں گی, میں اپنے منہ پہ لطمہ نہیں ماروں گی, مجھے ایک مرتبہ اپنے بھائی کا دیدار کرنے دے. عزاداروں پیغمبر نے حامی بھری. بی بی صفیہ جنازے پہ آئی. عزاداروں جنازے کا عالم دیکھا تو رسول کو مخاطب ہو کے کہا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی حمزہ یہی ہے؟ میں کہوں گا بی بی تو نے اپنے بھائی کے کان کٹتے نہیں دیکھے, اے بی بی تو نے اپنے بھائی کا جگر نکلتے نہیں دیکھا, اے بی بی تو نے اپنے بھائی کی آنکھیں نکلتی نہیں دیکھی. ذرا کربلا کے میدان میں کبھی اکبر کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی اول محمد کا لاشا, کبھی نیزے کی نوک. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آپ نے اس شہید کا گریہ کیا ہے کہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے پہلی مصیبت. عزیزو آئیں چلیں میں یہاں سے آپ کو کوفے لے کے چلتا ہوں. ایک کتاب ہے میری وسیلۃ النجات, اس میں جا کے دیکھ لیجئے گا, میں نے تفصیل سے درج کیا ہے. عزاداروں ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. عزاداروں علی کی بیٹی 2 مرتبہ کوفے آئی. بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. میری شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہماری جانیں قربان ہو جائے. کون ہے جو شام نہیں جانا چاہتا؟ کس کے دل میں شام کے محافظ بننے کی تمنا نہیں ہے؟ عزاداروں 2 مرتبہ علی کی بیٹی کوفے آئی, دونوں مرتبہ شہزادی کو کوفے کے دروازے پہ روکا گیا. قاسم سلیمانی آپ حفاظت کرتے رہے ہیں نا, میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں تمام کے درجات کی بلندی کے لیے. عزاداروں دونوں مرتبہ بی بی کو کوفے کے دروازے پہ روکا. پہلی مرتبہ مولا علی کا زمانہ تھا, خلافت کا زمانہ تھا, مولا علی خلیفہ بنے تھے. مولا نے بلایا, دن کے ٹائم علی کی بیٹی زینب پہنچی ہے. مولا نے کہا روک دو, رات ہونے دو, بازار بند ہونے دو, تماشائیوں کو جانے دو, اندھیرا ہونے دو, کوئی باہر نہ کھڑا ہو, پھر میری بیٹی کو لے کے آنا. دوبارہ کب آئی؟ حسین چلے گئے, اکبر چلے گئے, عباس چلے گئے. عزاداروں رات کے وقت بی بی دروازے پہ پہنچی. ابن زیاد کا قاصد آیا, دروازے پہ روک دو, صبح ہونے دو, بازار کھلنے دو, تماشائی آنے دو, شہر کو سجانے دو, پھر علی کی بیٹی کو علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. انہیں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا کریں. پروردگارا تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا, یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس مملکت اسلامی کے خلاف, پروردگارا ان کی سازشوں کو ان کی طرف لوٹا. پروردگارا تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا, شہداء کربلا کا واسطہ. پروردگارا اس مملکت کے جو خدمت گزاران ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ تا دیر تا ظہور امام زمانہ ہم سب کے سروں پہ قائم رہے. پروردگارا قائد ملت جعفریہ کو روز افزون ترقی اور تعلیم عطا فرما.
بلندیاں عطا فرما، ان کو تمام فطروں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ پاکستان میں تمام شیعہ یان حیدر کرار جو جس لباس میں ہے، جس انداز میں ہے، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما، جو طلاب علوم دینی اپنے ماں باپ کو گھر کو چھوڑ کے یہاں پہ علم حاصل کرنے آئے ہیں، پروردگارہ ان کو صحیح معنی میں کما حقہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ان طلاب کو موبائل کی گیموں سے اور دوسری چیزوں سے، ان چیزوں سے نکال کے صحیح معنی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک ایک منٹ جانتے ہیں کتنا قیمتی ہے۔ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگان تشریف فرما ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب اپنے درس پڑھا اور آ کے موبائل میں لگ گئے اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہ، خدا شاہد ہے ایک ایک لمحے کے جواب دے ہیں امام زمانہ، ایک ایک منٹ آپ کا امام زمانہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے، آپ کسی اور کے نہیں، امام زمانہ کے در کے طالب علم ہے، سربراہ امام زمانہ ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی انہوں نے کیا پڑھنا اور کیا علم حاصل کرنا ہے۔ ایسے علم حاصل نہیں ہوتا کہ ساری رات موبائل پہ بیٹھ کے آپ ادھر ادھر میسج، علم چلتے پھرتے علم حاصل کریں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب طلاب کو صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بہت گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے دعا گو کہ آپ دعا فرمائیں، پروردگارہ جو بیمار ہیں آپ سب مل کے آمین کہیں۔ ایسے افراد ہیں کہ جن کے رونے کی آوازیں ہاسپٹلوں میں بلند ہیں، لا علاج ہیں، کینسر کے مریض ہیں، وہی بھائی کا بیٹا بھی ادھر بیمار ہے، دعا کریں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب مریضوں کو شفا و عافیت سے عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور آخر میں آپ حضرات سے التماس ہے، مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابراہیم محسنی اور شہید مرحوم حجت الاسلام سید ضیاء الدین رضوی اور حجت الاسلام سید عبدالجلیل نقوی، مرحوم پروفیسر خادم رضوی، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور شہدائے صانع ہواپیما، پروردگارہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرما۔ حضرات سے التماس ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3